بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سے تقریباً 1400 برس پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ اب کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ صاحبہ کا اچھا نام حضرت آمنہ ہے۔ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئی اس کا نام قریش ہے۔ یہ خاندان عرب کے خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ پھر خاندان قریش کے ایک شاخ بنی ہاشمی تھی جو قریش کی دوسری شاخوں سے زیادہ عزت رکھتے تھے۔ حضور اسی شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے حضور کو ہاشمی بھی کہتے ہیں۔ حضور کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ اب کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلو پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ مثلا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام حضور کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، عرب اور دنیا کی تقریباً تمام حصوں میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ بری آدمی حاکم بن بیٹھے تھے اور لوگوں کو لوٹتے اور سڑتے تھے۔ بدھ پرستی، بدکاری، قطعی رحمی اور ہمسایوں سے بد سلوکی وغیرہ بری کام کرنا اس وقت کے لوگوں کا عام دستور تھا۔ حضور کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو نیک چلن بنانے کے لیے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور پر آسمان سے اتارنا شروع کیا۔ پہلے وحی نازل ہونے کے بعد 23 برس 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں حضور زندہ رہے اور اللہ کی مخلوق کو پیغام الہی سناتے رہے۔ جب حضور نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور ان سے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئی، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرنے اور ان کو معبود سمجھتے تھے، اور طرح طرح سے انہوں نے حضور کو تکلیف پہنچانے شروع کر دی۔ حضور انور ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور خدا تعالیٰ کی احکام پہنچاتے رہے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہے اور سب نے مل کر حضور کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور خدا کے حکم سے اپنے پیارے وطن سے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور وہ حضور کے مدینہ میں تشریف لانے کے نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور انور مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور کی اور حضور کے ہمراہوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور اعانت کی۔ حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر سڑتے رہتے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجر کہتے ہیں، اور مدینہ کی مسلمان جنہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہے۔ حضور نے خود بھی فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی پیغمبر کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ بچوں یاد رکھو کہ حضور تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ وسلم بھی داخل ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوئے۔